السلام علیکم جی قرآن کلاس کے ساتھیوں، آج ہم سورہ المائدہ 5 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 44 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، یہ آیت ہم نے 2-3 جمعے پہلے بھی ریفرنس کے طور پر پڑھی تھی اور آج اسی کا موضوع آ گیا ہے، اور آج کے رکوع کا جو موضوع ہے وہ کتاب اللہ کے حوالے سے بڑی اس کے اوپر ایمفیسس ہے، اور اس میں ہی وہ 3 آیات جو بڑی مشہور آیات ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ 3 آیات وہی لوگ کافر ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں اور وہی لوگ فاسق ہیں جو کتاب اللہ کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے، اپنی زندگی کے تمام اصول و قواعد انہوں نے کتاب اللہ کے اکارڈنگلی نہیں ایکسیپٹ کیے ہوئے، یعنی جو زندگی وہ گزارے ہیں وہ کتاب اللہ کے مطابق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پن پوائنٹ کیا ہے اس رکوع کے اندر۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی تھی، بے شک ہم ہی نے تورات نازل کی تھی، فیہا ھدی، تو اس میں اللہ کی ہدایات تھیں۔ اگر انسان کہتا ہے اللہ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم کی ہدایت تو انسان کا داعیہ ہے نا، اندر کا۔ اہدنا الصراط المستقیم یہ دنیا کا ہر انسان کے اندر کا داعیہ ہے جو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا سیدھا راستہ اپنی وحی کے ذریعے، اس کتاب اللہ کے ذریعے انسانیت کو دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تورات میں نے نازل کی تھی اس میں بھی میری ہدایات تھی، میری انسٹرکشنز تھی تمہارے لیے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، کیا لاہ عمل ہے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا، اور یہ زندگی چونکہ میں نے تمہیں امتحان کے طور پر دی ہے کہ یہ ٹیسٹنگ کیس کے طور پر تمہیں میں نے زندگی دی ہے، اور اس کے رزلٹ کے طور پر تمہیں جنت یا جہنم ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ہمیں بتائیں کہ یہ سب سے پہلے میری تمام کتاب اللہ میں میری تمام جو وحی نازل ہوتی رہی ہے اس میں کیا ہے، ہدایات ہیں و نور، اور لائٹ ہے، روشنی ہے۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مثال اس لیے دی ہے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے نا تو انسان کی بصارت ہونے کے باوجود انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، یعنی اگر ابھی گھپ اندھیرا ہے اور آنکھیں میری ٹھیک ہیں تو میں نہیں کچھ دیکھ سکوں گا، اور اگر فل لائٹ ہے، سنی ڈے ہے اور میں اندھا ہوں تو پھر بھی مجھے کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے یہ لائٹ بھی قرآن ہے، بصارت بھی قرآن ہے اور بصیرت بھی قرآن ہے۔ تو یہ لائٹ ہے قرآن اللہ کی۔ یحکم، وہ حکم دیتا ہے، بہا، اسی کتاب اللہ کے ذریعے، النبیون، اپنے نبیوں کو، یعنی اللہ کے جتنے نبی ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں کتاب اللہ کے مطابق گزاری ہیں۔ الذین اسلموا، اور وہ کون تھے؟ سارے کے سارے انبیاء جو تسلیم کرنے والے تھے کتاب اللہ کی احکامات کو۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، وہ اللہ کے احکامات کو تسلیم کرتے تھے کتاب اللہ کے ذریعے، یعنی مسلم۔ للذین ہادوا، اور ہادی جو یہودی ہیں ان کے لیے بھی، والربانیون، اور جو ان کے مشائخ ہیں، والاحبار، اور جو ان کے علماء کرام ہیں، بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ جو دیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ اس کتاب اللہ اور اس حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ،
اور جو انبیاء کرام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے کلام کے اوپر گواہ ہے، یعنی وہ اس کے اوپر عمل کر کے اپنی گواہی دے رہے ہیں۔ فلا تخشوا الناس، پس تم لوگوں سے مت ڈرو، یعنی لوگ آپ کو کتاب اللہ سے ہٹ کر آپ کو عقائد اور نظریات دیں گے، عقیدے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وخشونی، اور مجھی سے ڈرتے رہو، ولا تشتروا بآیاتی، اور مت خریدو میری آیات کے بدلے میں ثمناً قلیلا، اس دنیاوی زندگی کا قلیل فائدہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری کی ساری دنیا بھی اگر کسی کو مل جاتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر میں آپ ایک انگلی ڈالیں تو اس کے ساتھ جو ایک قطرہ پانی لگا ہوگا نا، اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ دنیا ہے، اور جو باقی سارا سمندر ہے نا وہ ایسے ہے اس کی مثال کہ وہ ساری آخرت ہے۔ تو آخرت کے مقابلے میں اگر کسی شخص کو ساری دنیا بھی مل جاتی ہے، پوری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے، خزانے بھی مل جائیں، تو وہ کیا ہیں؟ وہ قلیل ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ میری آیات بہت قیمتی ہیں، یہ وہ سمندر تمہیں دینے کے لیے آئی ہیں اور تم ایک قطرے کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہو۔ ومن لم یحکم، یہ آیت آ گئی ہے وہی جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو لوگ نہیں حکم دیتے یا نہیں احکامات کے اوپر عمل کرتے بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے یعنی کتاب اللہ میں، فاولئک هم الکافرون، تو تمہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ کافر کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کی بات نہ ماننے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق اپنے عقیدے، نظریات اور زندگیاں نہیں گزارتے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کتابیں ہم نے تورات دی تھی اس میں یہودیوں کے اوپر ہم نے یہی باتیں اور یہی ہم نے فرض کی تھی کہ کیا فرض تھا؟ فیہا، اس میں، ان النفس بالنفس، کہ ایک جان کے بدلے جان، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سارا اب لاہ عمل جو ہمیں بھی دیا گیا اس قرآن کے ذریعے وہ سارا بتا دیا کہ یہ اس وقت بھی ایسے ہی تھا کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانفی، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے جس میں آپ کو اذان یعنی آواز آتی ہے، والسن بالسن، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور تمام زخموں کے بھی علیحدہ علیحدہ سے قصاص ہے۔ اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر نا قانون بنے ہوئے ہیں، قانون بنے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ایک فنگر آپ کی زخمی بھی ہوتی ہے نا تو اس کے اگینسٹ آپ کی جو اسٹیٹ ہے نا وہ انشورڈ ہے آپ اسٹیٹ کے پاس، باہر کے ملکوں میں، ایون کہ پاکستان میں بھی موجود ہے چیزیں، لیکن یہ کہ ہم لوگوں کے ہاں وہ اتنی ہے ہی نہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی ایکسیڈنٹل ہوتی ہے، اگر کوئی اور شخص آپ کی کرتا ہے تو وہ آپ کے قانون میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک انگلی ہے تو اس کی باقاعدہ اس کی دیت ہے بھائی صاحب، ہاں دیکھ لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک ایک زخم کی ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے نا آپ کا اس کا بدلہ ہے، اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ فمن تصدق بہ، ہاں اگر کوئی خود سے صدقہ کرنا چاہتا ہے دوسرے شخص کو جس کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان پہنچا، فہو کفارۃ لہ، تو پھر اس کے لیے وہی اس کی معافی کر دینا، صدقہ کر دینا، ہی اس کا کفارہ ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو قتل کا ہے اس میں جان بخشی ہو جاتی لیکن دیت دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ وہی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگیاں نہیں گزارتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ظلم میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ظلم یہ ہے کسی کا حق مارنا، کسی ایک کا حق کسی دوسرے کو دے دینا۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسیٰ ابن مریم، اسی سلسلے میں بعد میں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصدق لما بین یدیہ من التوراۃ، اور عیسیٰ ابن مریم کو جو کتاب ہم نے دی انجیل، اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ تصدیق کرتی ہے اس میں سے جو تورات میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات اتاری۔ اور یہ بات ہم سورہ آل عمران کی پہلی آیت میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، میں جسٹ فار ریمائنڈر اس کو شیئر کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اللہ پاک تیسری آیت میں کہہ رہے ہیں کہ نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کا ایک مقصد ہے، یعنی بالحق مقصد کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے، اور اس کتاب کا، کتاب اللہ کا جو سب سے پہلا اور بنیادی مقصد ہے، یہ بات آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا، وہ کیا ہے؟ مصدق لما بین یدہ، یعنی وہ ہر اس بات کی تصدیق کرے گی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، یعنی آپ کو جو کوئی بھی اعمال، جو کوئی بھی چیزیں دی جاتی ہیں نا اللہ کے نام پر یا دین کے نام پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، تو اس کی تصدیق آپ کہاں سے کریں گے؟ قرآن سے کریں گے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے تورات کو بھی نازل کیا تھا اور انجیل کو بھی نازل کیا تھا۔ تو یہی مقصد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ وہ کس کی، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کس کی تصدیق کرتی تھی؟ تورات کی۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، ہم نے ان کو انجیل دی تھی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، پیچھے بات آئی تھی نا کہ تورات میں ہدی و نور، پھر انجیل ہدا بھی اور نور بھی، اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی لائٹ بھی۔ وَمُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور پھر وہی بات جو پہلی آیت میں، تیسری آیت میں کہی تھی سورہ آل عمران کی، یہاں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46 میں پھر وہی بات دہرا دی گئی کہ یہ جو تورات انجیل تھی وہ مصدقن تھی، تصدیق کنندہ تھی ہر اس بات کی جو اب تمہارے ہاتھوں میں تھی، جو انجیل سے پہلے کے لوگ تھے۔ من التورات، یعنی تورات میں سے بھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کا نام لے دیا کہ حالانکہ کتاب اللہ میں، تورات میں اللہ کی ہدایات اور نور ہے، لیکن چونکہ تم نے اس کے اندر کیا کی تھی، جو ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا کہ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اور پیچھے ہم ڈیٹیل سے پڑھتے آ رہے ہیں بار بار کہ تم نے اللہ کے کلام میں اس کے اندر تحریف کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تورات کی تصدیق بھی انجیل کرے گی، وہدن، اور تورات میں اللہ کی ہدایات ہیں، انجیل میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، وہ موعظۃ للمتقین۔ لیکن جن کے اندر اللہ کا کھٹکا ہے نا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، جن لوگوں کا مطمع نظر، جن کا مطلوب اور مقصود اللہ کی رضا ہے، اور جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنی زندگیاں گزار کر اللہ کی خوشنودی کے لیے اعمال کرتے ہیں اور آخرت میں اللہ ہی کو واحد اپنا مالک اور مختار سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے متقیوں کے لیے یہ نصیحت میں نے کر دی ہے، اور یہ نصیحت آج الحمدللہ ہم نے پھر سن لی ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ یہ نصیحتیں کر رہے ہیں اور مختلف انداز میں کر رہے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ نصیحت بار بار یہی کی جا رہی ہے کہ قرآن سے اپنے عقائد و نظریات کی تصدیق کروا لو، اور جو میں نے تم سے ریکوائرڈ کی ہیں چیزیں وہ تم نے پوری کرنی ہے، جو میں نے کہا ہے کہ یہ کام کرو تو وہ کرو، اور جن سے میں نے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ تو ان سے رکو، اور ان کے علاوہ جو چیزیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ریکوائرڈ نہیں کی اور وہ تم دین کے نام پر لے کر اپنی زندگیاں گزار رہے ہو، اور اپنے اوپر تم نے توق گردنوں میں باندھے ہوئے ہیں اپنے عقائد و نظریات کے، اور جو تم نے اپنے اعمال کے بوجھوں کی گٹھڑیاں لے کر بھی قیامت کے دن آ جاؤ گے نا، قیامت کے دن، تو وہ سب تمہاری حبطت اعمالہم ہو جائیں گی۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ اس میں یہی بات بتا رہے ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور یہی حکم اہل انجیل کو بھی دیا گیا تھا کہ بما انزل اللہ فیہ، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو پکڑ لو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بما انزل اللہ، پھر اللہ تعالیٰ وہی بات بار بار یاد دہانی کے لیے ہمیں کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے دیے گئے حکم کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزارتے، ان کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، ان سے فیصلے نہیں لیتے، تو کیا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے لوگ ہی ہیں جو کہ فاسق ہیں، جو فسق کرتے ہیں، اور فسق آپ کو پتہ ہے کہ حدود کو توڑ کر باہر نکلنے والے کو کہتے ہیں، یعنی ہدایات کتاب اللہ سے چھوڑ کر کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، اور فیصلہ جو اللہ بار بار لفظ بول رہا ہے نا، یحکم بما انزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں انہ لقول الفصل، سورہ طارق میں، کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے بھائی، وما ہوا بالہزل، یہ کوئی ہزلیات، قصے کہانیاں آپ کو نہیں سنائی جا رہی، اور آپ سب میرے بھائی جو یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی ہم انجوائمنٹ کے لیے نہیں اکٹھے ہوئے کہ ٹھیک ہے ایک درس قرآن ہو رہا ہے یا ثواب کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے،
وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ اپنی راہ پر چلنے والوں کو پتہ نہیں کتنا نوازتا ہے۔ ہم اس کی بات سن کر اس کی بات کی طرف متوجہ ہونے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اس کی بات سن کر اس کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور ہم اس کی بات کو سن کر اس کی بات کو انسانیت تک آگے پہنچانے کے لیے اکٹھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے میں نے تورات نازل کی تھی اس کا ایک مقصد تھا، پھر انجیل نازل کی، اور اب یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو نازل کیا ہے بالحق، حق دے کر، با مقصد۔ سب سے پہلی وہی بات پھر ریپیٹ ہوئی کہ مصدق لما بین یدیہ۔ آپ لوگ اس آیت کے اوپر غور کریں اور سب لوگ اپنے اندر ٹٹولیں کہ کیا کتاب اللہ کو، قرآن کو سنے بغیر آپ میں سے کسی کو یہ بات معلوم ہے کہ قرآن تصدیق کنندہ ہے؟ کبھی کسی فورم سے آپ کو یہ بات بتائی جاتی ہو، دین کے فورم سے، جو کوئی بھی جس نظریے کے اوپر جس فرقے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، پوری ایمانداری کے ساتھ آپ لوگ اپنے آپ کو کھنگال لیں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو اور ان کے فرقوں کو نہیں کہی، یہ پیغام تو اللہ کا پوری انسانیت کی طرف ہے۔ انسانیت کو لاریب کلام دیا جا رہا ہے، کوئی ایسا کلام، کوئی ایسی بات، کوئی ایسے قاعدہ اور قوانین نہیں دیے جا رہے کہ جو آپس میں کنٹراڈکٹ ہو جائیں۔ آپ اٹھا لیں اپنی کتابیں، میں تو آپ کو قرآن کی بنیاد پر چیلنج کرتا ہوں، آپ اپنی دین کی کتابیں اٹھا لیں، اور ان کتابوں میں ایک ہی کتاب کے اندر آپ کو اتنی کنٹراڈکشن ملے گی، ایک روایت آپ کو ملے گی کہ یہ کام کرو اور دوسری روایت اس کے خلاف آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ کو کنٹراڈکٹ چیزیں نہیں ملتی آپ کی بکس میں سے تو آپ آ جائیں میرے پاس، مجھے بتائیں۔ بھائی وہ ریب ہے، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، میں بڑی پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ جس میں کوئی ریب نہ ہو۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی ریب نہ ہو، اور قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ یہ واحد کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی ریب نہ ہو، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ریب ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ بامقصد کتاب دے کر آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ اس سے تصدیق کریں ہر اس بات کی جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، من الکتابی، جو بھی آپ کو کتاب میں تعلیم دی گئی ہے، وہ محیمنن، اور یہ کیا ہے قرآن؟ یہ نگران ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو نگران کے طور پر آپ کو دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نگران کون ہوتا ہے؟ جو حفاظت کرے، جو نگرانی کرے، جو کنٹرول کرے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جو ایک کنٹرولر ہوتا ہے وہ پوری کلاس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کہ اب کوئی اسٹوڈنٹ اس طرح اس طرح اور ادھر ادھر اور کلاس روم سے باہر نہ جائے۔ تو یہ قرآن آپ کو اللہ کی ہدایات سے باہر نہیں جانے دے گا۔ یہ قرآن آپ کے ایمان کو، آپ کے عقیدوں کو سنبھال کر رکھے گا۔ یہ ہے مہیمن علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، پس چاہیے کہ فیصلے کریں، احکامات کو تسلیم کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ ولا تتبع اہواءہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بہت ساری روایات پیش کریں گے جو ان کی اہواء ہیں، جو ان کی روایات ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، جو ان کے خواہشات ہیں، تو آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اما جاءک من الحق، اب جب کہ آپ کے پاس یہ الحق آ چکا ہے، یہ حقیقت آ چکی ہے، یہ سچ آ چکا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لکل جعلنا منکم شرعۃ، ہم نے تمام جتنے بھی قومیں آئیں، جتنی بھی امتیں آئیں، ان کی طرف ہم نے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے شریعت بھیجی ہے، ومنہاجا، اور ہم نے ان کے لیے اپنا طریقہ ایک مقرر کیا ہے ہر امت کی طرف۔ یعنی ہر امت میں تورات میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے، ان احکامات کے اوپر جو انبیاء کرام نے عمل کیا وہ ان کی سنت کہلائی، اور وہی احکامات جو ہیں
جب یہ امینڈمنٹس کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کریکشن کر کے دوبارہ کتابوں میں شامل کرتے گئے، اور اللہ تعالیٰ یہ وہی بات کریں منہاجہ نہج سے ہے۔ نہج کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نا اکثر اردو میں لفظ آتا ہے کہ کس نہج پر پہنچ گئے، یعنی کس راستے پر پہنچ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو تمہیں امت واحدہ بنا دیں۔ یعنی یہ جو آپ کو دو راستے دکھا دیے گئے نا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا نا، یہ آپ کو اسی لیے دے دیے گئے ہیں کہ آپ نے سلیکشن کرنی ہے کہ رائٹ اینڈ رونگ، آپ نے رائٹ پر چلنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو رائٹ کی ڈائریکشنز دے رہے ہیں۔ رونگ راستے آپ کے سامنے آئیں گے، لوگ آپ کے سامنے آئیں گے، شیطان آپ کو اپنے اسی شکل میں پیش کرے گا آپ کو کہ جس میں آپ کو لگے گا کہ ہاں یار میں تو سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہوں اور اللہ کے راستے پر ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ آپ کو پتہ کہاں سے چلے گا، وہ یہاں سے پتہ چلے گا۔ ہم تو لوگوں کو چاہتے تو ایک ہی ہدایت پر جمع کر دیتے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن ہم تمہیں اس میں ضرور آزمائیں گے کیونکہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہم نے ٹیسٹ بھی تو کرنا ہے کہ تم میں سے کتنے لوگ مخلص ہیں جو اللہ کی بات کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم سب کوشش کرو سبقت لے جانے کی نیکی کے کاموں میں، یعنی نیک اعمال کرنے میں چوکس ہو جاؤ۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تو تمہیں لوٹ کر جانا ہے، رجوع کرنا ہے، جمیعاً تم سب نے اکٹھے ہو کر، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں یہ اطلاع دے گا، بِمَا كُنْتُمْ، اس کے بارے میں جو فِيهِ تختلفون، تم جن کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے۔ اب اگر اختلاف ختم کرنے ہیں تو کتاب اللہ کی طرف آ جاؤ، اور اگر کتاب اللہ کی طرف نہیں آ رہے اور تمہارے اختلافات ختم نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم کتاب اللہ کی طرف آ کے اپنے اختلافات دور نہیں کرنا چاہتے، تو پھر اب میں تمہیں متنبع کروں گا قیامت کے دن کہ تمہارے یہاں غلطی تھی، تم نے یہ غلطی کی اور تم نے یہ غلطی کی، لیکن وہاں پر جب غلطیوں کی متنبع کیا جائے گا تو پھر آگے سزا تیار ہے۔ دنیا میں اس قرآن کے ذریعے ہماری غلطیوں کو سے ہمیں متنبع ابھی کیا جا رہا ہے کہ ابھی ٹھیک کر لو اپنا راستہ تو آگے جزا ملے گی، جنت ملے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہیں پر بتا دیا، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اب پھر مزید تمہیں بھی یہ حکم دیتے ہیں، بینہم، کہ ان کے درمیان، بما انزل اللہ قرآن کے مطابق، جو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے اسی کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کریں، لوگوں کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ، دستور، راستہ، وہ سب قرآن ہے۔ ولا تتبع اہواءہم، اور خواہشات کی، روایات کی، دیگر عقائد و نظریات کی پیروی ہرگز مت کرنا۔ واحذرہم، اور ان سے بچتے رہنا، ان یفتنوک، کہ وہ آپ کو یہاں تک کہ وہ بھی آپ کو بھی فتنے میں مبتلا کر دے، عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہ آپ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے کہیں آپ بھی اس سے بہک نہ جائیں تو تمہیں دین کا نام پر بہکایا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پہلے مخاطب ہیں اور اس کے بعد ہم سب مخاطب ہیں، اور ہمیں یہ نصیحت کی جا رہی ہے قرآن کے ذریعے کہ اللہ کے احکامات کی، اللہ کے قرآن کی اتباع کریں، ورنہ آپ کو وہ لوگ دین کے نام پر، رسول کے نام پر، اللہ کے نام پر بہکا کر کہاں سے کہاں لے جائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر یہ لوگ پھر جائیں، اللہ کے کلام کی طرف نہیں آئیں، فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، تو یہ جان رکھو کہ در حقیقت وہ اللہ چاہتا ہے کہ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ ان کے گناہوں کے سبب پھر ان کو پہنچے، یعنی ان کو کوئی تکلیف پہنچے، ان کو اللہ پاک سزا دے، اور یہ ان کے گناہوں کے سبب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن آنے کے باوجود، سننے کے باوجود، ہاتھوں میں ہونے کے باوجود اس کی طرف نہ آئیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ ایک اپنی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک انسانیت میں سے جو اکثریت ہے، لَفَاسِقُونَ، وہ باہر بھاگتی ہے، اللہ کی ہدایات سے، اللہ کی کتاب سے باہر بھاگتی ہے، ان کو توڑتی ہی اللہ کے احکامات کو، اللہ کے احکامات سے باہر ہی نکل جاتی ہے۔ افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا
وہ ساری باتیں جو کتاب اللہ کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، جہالت کے زمانے جس میں نور نہ ہو، جس میں ہدایت نہ ہو، ایسی زندگی تم چاہتے ہو؟ کیا ایسی زندگی بہتر ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا۔ اور یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بڑھ کر تمہیں گائیڈ لائنز کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے حکم سے بہتر، کتاب اللہ سے بہتر تمہیں کہاں سے چیز اچھی ملے گی؟ لیکن یہ کس کے لیے بہتر ہے؟ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، جو لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آج بھی اکثریت انسانوں کی اللہ کی کتاب کے اوپر نہیں ہے، اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی سٹیٹمنٹ کے مطابق لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ نہیں ہے وہ۔ تو ہمیں اس آئینے میں خود کو سنوارنا ہے، اس آئینے میں ہمیں خود کو دیکھ کر سنوارنا ہے۔ جیسے ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا اور ٹھیک کرتے ہیں اپنے آپ کو، ہر چیز ایکوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ قرآن وہ آئینہ ہے، یہ قرآن وہ پیمانہ ہے جس پیمانے کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو تراش خراش کرنی ہے۔ تقوی کا مطلب پتہ ہے نا؟ تقوی کہتے ہی اس چیز کو ہے، تزکیہ نفس اسی چیز کو کہتے ہیں، کانٹ چھانٹ کرنا۔ جیسے مالی باغ کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے نا، تو پھر اس کی ایک خوبصورت شکل آپ کے سامنے آتی ہے۔ یہ قرآن ہے جو آپ کو نگرانی کرتا ہے، جیسے ایک چرواہا ہے نا اپنے ریوڑ کی نگرانی کرتا ہے، اسی طرح یہ قرآن ہمارے اعمال کی نگرانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہیمناً نازل فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی ہمارے ساتھ محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں تمام باتوں کے ساتھ آگاہی دے دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ان تمام باتوں کے اوپر یقین رکھنے والا بنائے، اور ان باتوں کو انسانیت تک پہنچانے کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہماری لگائی ہے، اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم نے ایمان لائے، ہم نے مان لی آپ کی یہ تمام احکامات، یہ تمام باتیں جو آپ نے ہماری طرف نازل کی۔ واتبعنا الرسول، اور اے اللہ ہم نے اتباع عمل رسول کیا۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے، آمین یا رب العالمین۔